سر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک آگ کو روکنا، اس کی میں نے تنبیہ بھی کی، سوال بھی اٹھائے، خدشات بھی بتائے، اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجانا مشکل ہوتا ہے، بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹی آر پی بھی ملتا ہے، اتنے مرے، اتنے گھر گرے، وہ بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاڑنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار، ہماری زندگیوں کا ہے۔ میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا، پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا۔ میرے پاکستانیوں، میرا سوال تھے کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ، ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا۔ اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے اس سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو، جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کن نکات پہ ہوئے ہیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا، اور فاٹا کی انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی۔ ہمیں کہا گیا، پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا، بریفنگ میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے۔ تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندگی بھی ملے، صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا۔ پانچواں سوال میرا یہ تھا، بارڈر کے اوپر تو فینسنگ ہو چکی ہے، باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر۔ اگر باڑ لگ چکی ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا۔ اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور فینسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے۔ اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ انٹیریئر منسٹری کی ہے، تو انٹیریئر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس میں مصروف ہے۔ ڈیفنس منسٹری کی ہے، وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارغ نہیں ہوتا، یا کسی اور کی ہے؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں۔ پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں۔ امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا، ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول، یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو، کسی کی ریوائیول کرو، آگ لگا دو، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی، کسی سیاسی جماعت کی مفادات بھی۔ اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے۔ تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا، کہا گیا
کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں، کنسپیریسی تھیوریز ہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے ہیں اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا میرے پاکستانیوں، اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا، اپنے قوم کو بتاتا رہا۔ آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی غلام، اعلی کار اور سہولت کا، سب خاموش رہے، کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ گیم کا حصہ تھے۔ میرے پاکستان کو، میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا، پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی۔ اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا، اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے آواز اٹھانی ہے، اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے، ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میرے پاکستانیوں، آج تو تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے، کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا۔ کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے۔ جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا، اس کے بعد آپ کو وزیرستان، کرم، خیبر، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باجوڑ، ملاکنڈ ڈویژن، ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا۔ سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا۔ میں کیوں فریاد نہ کرتا؟ میں کیوں آواز نہ اٹھاتا؟ میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دیکھے، آج کا ملاکنڈ ڈویژن دیکھے، جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی، سکول تباہ تھے، سڑکیں تباہ تھی، لوگوں میں خوف تھا، کاروبار تباہ تھے، سیاحت ختم ہو گئی تھی۔ آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی، اسپتال بن چکے، سڑکیں بن چکی، موٹر ویز بن چکی، سکول بن چکے، سیاحت کا فروغ ہو گیا۔ صرف اس عید الاضحیٰ پہ 3 لاکھ گاڑیاں ملاکنڈ ڈویژن آئی، لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی، لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات منایا ہے، میں کیسے کسی کی حوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار، امریکہ کی غلامی کرنی تھی، کر لی، پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا، مسلط ہو لیا، 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے، کر دیے، لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار۔ ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے، ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی۔ عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے، ایبسولوٹلی ناٹ کا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ تو پھر ہمارے عمل کو تباہ کرنے کے لیے یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چینج آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں؟ یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک میں سیاست کرنی ہے۔ جب آپ کے امپورٹڈ وزیر اعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے، تقریر میں کہے کہ میں القاعدہ کو کہتا ہوں، طالبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لے، اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لے، یار یہ انسان ہے یار۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردی، طالبان، یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں تھا، ادھر آپ مار رہے تھے، ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے۔ ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی، نہ ہم نے اڈے دے دیے، نہ ہم نے جنگ کی بات کی، ہم نے تو ترقی دی ہے، ہم نے تو خوشحالی دی ہے، ہم نے تو امن دیا ہے، ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے، ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ دیکھ لو نا آج کا سوات، دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے، دیکھ لو خیبر پختونخوا۔ تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کھڑی ہو گئی ہے، قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے، قوم امن چاہتی ہے، قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے،
ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے، لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کہلو، ہمارے امن سے مت کہلو، ہماری خوشحالی سے مت کہلو۔ یار ایک دھماکہ جب ہوتا ہے 50 سا بندہ شہید ہوتا ہے، وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے۔ جب گھر پہ مارٹر گولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا، ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے، ہمارے اسپتال تباہ ہو گئے تھے، ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے، تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم وہ دے چکے ہیں۔ ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو، ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ، ہمیں امن سے جینے دو، ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو۔ اور میں وارن کرتا ہوں، باتیں ہم نے بہت کی، سوال بہت اٹھائے۔ میں کل کہیں پہ سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے، تو سرحدیں بھی ہم نے سنبھال لی ہے، سرحدوں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ سے وہاں پہ گھس آ رہے ہیں، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیریئر منسٹری ہے، میں نے بتا دیا، ڈیفینس منسٹری ہے، جھکتے مار رہے، کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ سب مصروف ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ یہ صرف خیبر پختونخوا کی سوات ملاکن ڈویژن در کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایک ایم پی ہے ملک لیاقت علی، اس کے ساتھ 5 بنجے شہید ہوئے، اس کے گھر سے 2 جنازے نکلے، خود وہ اسپتال میں ہے اس وقت۔ بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے، پلاننگز ہو رہی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے۔ میں اپنے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں، ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے۔ ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے، ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے۔ نہ اس وقت حکومت میں ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، 13 جماعتیں ہیں، ان کی پالیسی ہے، اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کی، ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی، ہم تو اس میں نہیں ہیں، ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے، پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے۔ اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی؟ کسی نے آپ کو 17 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے، کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ مروں گا میں، جنازہ میرا اٹھے گا، امن میرا تباہ ہوگا، ترقی میری ختم ہوگی، خوشحالی میری ختم ہوگی، میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بھیجنے کے؟ آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ایندھن بنانے کے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان سے، خدا کے لیے آواز اٹھائے، خدا کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ملاکن ڈویژن نے تو کل آپ کو واضح پیغام دے دیا نا سڑکوں پہ نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو ایکسپوز کر دیا۔ ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکن کی نہیں شہید ہوئے تھے، آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا، لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے، کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے، کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے، سب کے جنازے اٹھے تھے۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے۔ بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان نے۔ اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے، اس کو روکے، اس میں ہمارا ساتھ دے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ اور میں چیز آخر میں کہہ دوں، نہ تو میں بیوقوف ہوں، نہ مجھے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں 2-3 مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا، ایکسپوز کر رہا تھا، تو اس کا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے، میرے لوگوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے؟ میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا، میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے، پیرالائز ہے، لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری کمٹمنٹ تھی۔ ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی، دوسرے اسپتال میں میرا بھائی، اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی، وہ اسپتال میں تھا، گھر گر چکا تھا، مسجد شہید ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کی ہے۔ میں تو دل سے بات کر رہا ہوں، سوال اٹھا رہا ہوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے۔ آپ ساتھ دو گے، آپ کھڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا، خیبر پختونخوا بچے گا تو پوری پاکستان کا امن بچے گا۔ آپ سب نے
پنجاب کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں نے، گلبلستان کے لوگوں نے، سندھ کے لوگوں نے، آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور امپورٹڈ حکومت میں بیٹے ہر شخص سے سوال کرے کہ جب ریجیم چینج آپریشن میں یہ گیم کر رہے ہیں تو سیاست تو کرے حکومت میں آنے کے لیے، ہماری جانوں کے اوپر تو نہ کرے. میری اتنی گزارش تھی، میری اتنی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکلیں گے، لیکن جب بڑے لیول پہ جن کی ذمہ داری ہے اگر یہ چیزیں وہاں سے شروع ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ بولیں گے تو ہم روک سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بات کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا ابھی جس طرح آپ نے پشاور میں سوال کیونکہ کے پی کے میں آتا اور آپ نے سارا اس کا سچویشن آپ نے بیان کی، لیکن میں سر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے سر، کیا اس معاملے کو وفاق کے ساتھ کے پی کی حکومت نے اٹھایا ہے اس سارے ایشو کو، اور انہوں نے کوئی اس پر جواب دیا ہے یا انہوں نے خاموشی اختیار کی؟ امپورٹڈ حکومت سے تو 2-3 مہینے سے میں خود پوچھ رہا ہوں. میں اگر فرزند زرداری کے اوپر ایک جملہ بولوں تو 5 منٹ نہیں لگتے مجھے جواب آنے میں، 5 منٹ نہیں لگتے. میں اگر مفرور اشتیاری کے اوپر بات کروں تو 10 منٹ نہیں لگتے. آپ ڈائریکٹ آپ کو وہ ریبٹل ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو آ جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر خاموشی. جب گیم کا حصہ ہے، جب ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے میں انوالو ہے تو وہ کس طرح کریں گے؟ رہی بات خیبر پختونخوا کی، میں نے آپ کو خود اپنی باتوں میں بھی کہا کہ یہ بھی میں کل سے پوچھ رہا ہوں. جب گھر تک آ جاتی ہے نا آگ، تو پھر اس کے بعد جتنی منہ اتنی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہی سوال کر رہا ہوں نا، سرحد کے اوپر فینسنگ ہماری ہوئی تھی، ہمارا تو سرحد لگا ہے افغانستان کے ساتھ، سرحد پہ تو کے پی پولیس تعینات نہیں ہوتی. سرحد کی رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ کہاں سے یہ آ گئے، کس طرح آ گئے؟ تو اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے بالکل بات کی ہے، مجھے اس کی بھی معلومات ہے. بلکہ 3 دن پہلے جب سوات کی آپ کو یہ خبر رات کو آنی تھی تو اس سے پہلے بھی صبح میٹنگ تھی جس میں جو بھی ہم نے بتایا اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بتائیے گا کہ ایک انفراسٹرکچر ہے ملک کا، ایک حکومت ہے سویلین، اور اس کے بعد ایک سیکورٹی کے ادارے ہیں، ان کا آپس میں بہرحال سیکورٹی کے پیٹرن سے کولیبریشن رہتا ہے. آپ کے سی ایم صاحب کی طرف سے یا باقاعدہ ان سیکورٹی اداروں کو اس حوالے سے اس ایپلیکیشن سے آگاہ کیا گیا یا نہیں؟ اور دوسری بات جو پولیٹیکل ریوائول کی آپ کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے کے پی کے میں اس کو سیز کرنے کے لیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کو اسپیس دینے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ عالمی طاقتوں کی لڑائی، امریکہ کے لیے ایئر سپیس اڈوں کی، اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ اعلیٰ کار سہولت کار بنتے ہیں تو ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، آپ کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں. میں نے دونوں آپ کو اس تفصیل سے بتا دیے. یہاں پہ ایک سوال جنم لیتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ ایک انفراسٹرکچر ہے، ایک ہیرارکی ہے. کیا اس ہیرارکی پہ بات ہوئی؟ یس ہوئی. کیا 3 دن پہلے کی جس میٹنگ کا میں نے حوالہ کیا، کیا یہ ہیرارکی اس میں تھی؟ یس تھی. ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اس میں بہت قربانیاں اس جنگ میں بھی دی ہے. 7,000 سیکیورٹی فورسز کی جوانوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں شہید ہو گئے ہیں. پالیسی کس کی ہوتی ہے؟ حکمرانوں کی ہوتی ہے. میں امریکہ سفارت خانے کے کیبلز پڑھ رہا تھا دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے، اور میں نے انہی دنوں میں پھر سے پڑھے، اس لیے پڑھے کہ یار میں سمجھوں تو صحیح کہ اس وقت کیا گیم ہوا تھا کہ جو اب ہو رہا ہے. اس میں ہو کیا رہا تھا؟ اسفندیار ولی خان اور ڈالر، کیا کہانی ہے، کیا ہوا تھا؟ افراسیاب خٹک کے امریکہ سفیر سے ملاقات، اداروں کے بارے میں کیا کہا، ان علاقوں میں طالبان کے حوالے سے کیا کہا، اور یہاں پہ جنگ لانے کے حوالے سے کیا کہا. آصف علی زرداری، طارق عزیز مشرف کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، نواز شریف کی رائے میں 3.5 گھنٹے ملاقات، اسحاق ڈار اس میں بھی موجود تھے. پھر یوسف رضا گیلانی، سب جا کے امریکہ کے پاؤ پڑھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ اگلے الیکشن کی تیاری، اور ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم یہ جنگ آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں. ڈرون حملے مزید کرو، لوگوں کو مزید مارو، آپریشن کو مزید تیز کرو، وہ جگہ رہتی ہے ادھر بھی گھسو، آپ کے ادارے سینسیئر نہیں ہیں. یہ تمام باتیں کرتے ہیں، لیکن وقت بدلتا ہے. غدار بھی کی ڈیفینیشن، محب الوطنی کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتے ہیں، وقت بدلتا ہے، اور غلام جو ہوتے ہیں وہی غلام رہتے ہیں، اداکار وہی اداکار رہتے ہیں، اور آج وہ پھر سے اسی جنگ میں ہمیں ایندھن بنا رہے ہیں. تو وہی چیزیں آپ پڑھ لیں. میں میڈیا کے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں نے پچھلے 1 ہفتے میں
सारे अमेरिका की सिफारत खाने की वही पुराने 20 साल की दहशतगर्दी की जंग के सारे केबल्स पढ़ लिए। आप भी एक दफा देख लीजिए और जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसको उसके साथ लिंक कीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। आपसे एक चीज की अपील के लिए आया हूं, 50 से ज्यादा चैनल्स है, एक चैनल पे हमारे हालात रिपोर्ट नहीं हो रहे यार। एयरवाई तो बंद कर दिया ना, बोल पे भी हो रही थी, बोल को भी धमकियां मिल चुकी है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कर लिए। और वो 2 दिन से उन्होंने इशू उठाया, वो तो चले गए। मैं आपको कह रहा हूं कि यार इन चीजों को करे और जो हालात आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करे, मिलकर मुकाबला करना है। अमन की बात हमने करनी है। हम तो न ड्रोन हमलों में है, न तो हमने कभी ऑपरेशन की हिमायत की है, न हमने यहां पे अमेरिका की जंग के हिस्से बने हैं। तो हमारे साथ क्या है, हम तो अमन वाले हैं यार, अमन के दाई हैं। हमारे इलाके के लोग तो खुशहाली और तरक्की की तरफ गए हैं। तो यही हमारा पैगाम है, अमन, मोहब्बत, खुशहाली, तरक्की। और यही अपील है कि हमें अपनी लड़ाई में ईंधन मत बनाओ, और अगर बनाओगे तो इस वक्त हम ऐसे रिएक्ट करेंगे और आपकी गेम प्लान को हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हम आपकी पॉलिसी को कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। हम आपको लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं कि वी विल फाइट, और हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे। हमें आप किसी और से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे और हम इंशाअल्लाह अपने कौम के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। वैसे तो बताइएगा कि माजी के औराक अगर बैठ कर देख ले तो खान साहब भी इन तालिबान की हिमायत नजर आते थे और इसी वजह से उनको तालिबान खान के नाम से बुलाया जाता था। yes. तो एक भी बताइएगा कि क्या उस वक्त तालिबान ठीक थे, अब बुरे हो गए? मैंने समाज में जो है कि साथ जर्गी भी हो गए हैं, तो उस समाज में बताइए। मैंने पूरी इतनी आपको पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया। आपके वही 2 सवाल जो सोशल मीडिया पे ट्वीट करके आप करो, ये नहीं है। 2001 से इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। 2004 में अकेली मेंबर असम्बली थे, उन्होंने उठ के कहा कि वजीरिस्तान फौज मत पैरो। अमन की बात करते रहे, मुज़ाकिरात की बात करते रहे, कहते कि जंग में मत घुसो। क्या 20 साल बाद अमेरिका जब मुज़ाकिरात के लिए बैठ गया और अफगानिस्तान से चला गया तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो सही साबित हो गया ना? क्यों 80,000 लोग अपने कुर्बान कर दिए? ना होती लड़ाई आज भी लोग ना आते। लेकिन अगर आपकी वही पॉलिसीज ना होती, इमरान खान होता है तो अमन है, इमरान खान नहीं है तो आपने फिर से वो पॉलिसी शुरू कर दी। क्योंकि इमरान खान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनता। इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कह सकता है कि क्या हम आपके गुलाम हैं? इमरान खान पूछता है मैं अपने लोगों के ऊपर किसी की लड़ाई मुसल्लत नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को किसी की जंग का ईंधन नहीं बनाऊंगा। इमरान खान ने लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं की, अमन की बात की। हुआ क्या? हम तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके गए। यही तो प्लानिंग है कि ये बात करो फिर कहो कि वो आ गए हैं, फिर इनको और उनको लड़ाओ, पीटीआई मरे, अवाम मरे। हम बेवकूफ नहीं हैं, हमने आपकी स्टेप में नहीं आना। हमने अपनी तरक्की खुशहाली की बात करनी है, पूरा पाकिस्तान अपने साथ मिलाना है। मेरे पाकिस्तानियों, जनाजा उठेगा स्वाद से तो तपिश आप महसूस करोगे, जनाजा उठेगा दिल से तपिश आप महसूस करोगे। अपने लिए खड़े हो जाओ यार। 80,000 कुर्बान कर लिए हैं, मस्जिद कुर्बान करने हैं, 7,000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से से उसका ताल्लुक है ना। आपके भी जनाजे उठे हैं, उनके लिए खड़े हो जाओ। क्यों किसी की लड़ाई में घुसते हैं? तो ये मेरा ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप लाते हो या आप स्ट्रेटजी बनाते हो? पीटीआई को लड़ाओ, दोनों लड़े और यहाँ पे अमेरिका को और उनके अलाकारों को मौका मिले आपके गेम प्लान का। नो, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया।